بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام جمال الدین انصاری ہے۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں میرا ٹاپک یہ ہے کہ کیا یوٹیوب کے اوپر بہت زیادہ سبسکرائبر حاصل کر لینا، ہر ویڈیوز کے اوپر ہزاروں میں، سینکڑوں میں، لاکھوں میں ویوز حاصل کرنا، یوٹیوب سے بہت زیادہ انکم جنریٹ ہو جانا، بہت زیادہ پیسے کما لینا، بہت زیادہ فیم حاصل کر لینا، یا سوشل میڈیا پر بہت زیادہ فیم حاصل کر لینا، پیسے کمانے لگ جانا آن لائن ورکنگ سے، کیا یہ ہماری زندگی کی خوشحالی کی ضمانت ہے؟ یا اپنی اصل زندگی میں دوستو کامیابی، ایک اچھا لائف سٹائل، ایک مناسب زندگی گزارنا، ایک خوشحال اچھی زندگی گزارنا، ایک اچھا سا کاروبار یا ایک اچھی نوکری ہونا، ایک اچھا گھر ہونا، یہ ہماری کامیابی کی، خوشحالی کی ضمانت ہے، خوشحالی کی گارنٹی ہے؟ دوستو، یہ سوال بہت ہی زیادہ کمپلیکیٹڈ ہے، بہت زیادہ سمجھنے والا سوال ہے۔ میرے بہت سارے سبسکرائبر جو کبھی نہ کبھی میری ویڈیوز کو کلک کر لیتے ہوں گے، ان کے ذہن میں یہ سوال ضروری آ جاتا ہوگا کہ بھئی نہ اس کے ویوز ہیں، نہ اس کے سبسکرائبر بڑھتے ہیں، تو بھئی یہ بندہ کیا ہی ہے؟ دوستو، سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ میں نے یوٹیوب کا چینل بنایا، ویڈیوز اپلوڈ کرتا ہوں۔ میرا کبھی بھی مقصد یوٹیوب پر اور یا سوشل میڈیا پر فیم حاصل کرنا نہیں رہا۔ میرا مقصد کچھ اور تھا۔ میں ایک اچھا لائف سٹائل، ایک اچھی زندگی کی تلاش، تھوڑے سے میں ذرا لائف، اپنے معاملات، اپنا لائف سٹیٹس کو اپ گریڈ کرنا چاہتا تھا۔ میں یوٹیوب کے اوپر ویڈیوز بنا کر اپلوڈ کرنے لگا۔ میرا ہمیشہ سے یوٹیوب پر ویڈیوز بنانے کا جو مقصد ہے وہ یہ رہا ہے کہ میری یہاں سے جو بھی انکم جنریٹ ہوگی وہ میں اپنے سبسکرائبرز میں، اپنے جو ارد گرد مجھے جو مستحق لوگ لگیں گے ان میں ڈسٹریبیوٹ کیا کروں گا۔ ہاں، میرا یوٹیوب سے میرا ایک ٹارگٹ یہ ضرور رہا ہے کہ جن لوگوں کو ہم اپنا موٹیویشنل اسپیکر سمجھتے ہیں، جن لوگوں کو ہم فیمس سمجھتے ہیں، جن لوگوں کو ہم فالو کرتے ہیں، وہ اصل میں ہمارا ہی خون نچوڑ کر، وہ ہمارے ہی پیسوں سے ہمیں ہی مس گائیڈ کرتے رہتے ہیں۔ دوستو، سب سے پہلے آپ نے ان تمام لوگوں کو انسبسکرائب کرنا ہے، انفالو کرنا ہے۔ آپ نے زندگی کی حقیقت کی طرف آنا ہے۔ اگر وہ پیسے کما کر، وہ صرف اور صرف، جن کو ہم موٹیویشنل اسپیکر سمجھتے ہیں، وہ صرف اور صرف اپنا ہی لائف اپ گریڈ کری جا رہے ہیں اور ہمیں غلط چیزیں دکھا کر، آپ ان سب کو انفالو کریں۔ یہ جتنے نیوز چینلز ہو گئے، جتنے یہ نیوز اینکرز ہو گئے، یہ غلط نیوز پھیلاتے ہیں اور لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ اب ہم اپنے سوال کی طرف واپس آتے ہیں دوستو، کیا یوٹیوب کے اوپر فیم حاصل کرنا یہ کیا اصل زندگی میں کامیابی کی ضمانت ہے؟ دوستو، میرا ایک ٹارگٹ ہمیشہ یہ رہا ہے کہ میں نے ظالموں کے ظلم سے کیسے بچنا ہے، کیسے میں نے اپنے ارد گرد کے لوگوں کو، اپنے چاہنے والوں کو ظالموں کے ظلم سے بچانا ہے۔ دوستو، اب جیسا کہ سردیاں آنے والی ہیں، ہر کوئی جانتا ہے کہ سردیوں میں جو سے خشک میوہ جات ہوتے ہیں، خاص طور پر ایک انڈا جو ہے وہ ہماری عام غذا ہے، اس کی قیمت بڑھ جاتی ہے۔ تو پہلے مجھے مرغیوں کا کچھ نہ کچھ تجربہ تھا۔ میں نے سب سے پہلے اپنی زندگی میں ایک یہ ٹارگٹ بنایا کہ کبھی بھی میں نے اب انڈا باہر سے نہیں خرید کے آنا ہے۔ ظالم اور یہ ذخیرہ اندوز، اب بھئی آپ جتنے مرضی ریٹ آپ بڑھاتے رہو، مجھے اس چیز سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میں انڈیپینڈنٹ ہو چکا ہوں اس معاملے میں۔ تو ایسا نہیں ہے کہ یہ چیز اچیو کرنا کوئی آسان کام نہیں تھا۔ اس روم میں اس وقت جہاں پر میں بیٹھا ہوا ہوں، اس روم میں بھی ایک وقت میں نے کوئی 80-90 مرغیاں میں نے پالی ہوئی تھی۔ مجھے ڈیلی کا 1-1.5 کریٹ آ جاتا تھا، لیکن وہ میری ضرورت سے بہت زیادہ ہو چکے تھے۔ مجھے تقسیم کرنا پڑتا تھا، مجھے سیل کرنا پڑتا تھا، کیونکہ انڈوں کا میرا کاروبار تو ہے کوئی نہیں۔ دوستو، اگر آپ کے ذہن میں کوئی ایسی بات آتی ہے کہ بھئی یہ شاید عمران خان نے ایسا کہا تھا،
نہیں یہ میرا اس سے پہلے کا ہی میرا دوستوں یہ میرا ذہن تھا، میں مرغیاں پہلے بھی پالتا تھا، میں ہاں یہ تھا کہ پہلے میرے پاس زیادہ ہوتی تھی جو میری ضرورت سے زیادہ ہو گئی ہے۔ دوستو یوٹیوب کے اوپر ویوز حاصل کرنا، سبسکرائبر حاصل کرنا یہ کامیابی نہیں ہے، آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ اپنی اصل لائف میں کتنا زیادہ کامیاب ہیں۔ دوستو ایک کہانی ہے جو ہمیشہ سے آپ نے کبھی نہ کبھی آپ نے ضرور سنی ہوگی۔ دوستو پرانے بزرگ سناتے تھے کہ بڑے سناتے تھے کہ ایک مرتبہ برطانیہ میں انڈوں کا ریٹ بڑھ گیا۔ برطانیہ کی عوام نے کیا کیا؟ انہوں نے تمام عوام نے انڈے خریدنا ہی بند کر دیے۔ آخر کار ذخیرہ اندوزوں کو انڈوں کے ریٹ گرانا پڑے اور عوام کی قوت خرید تک لے کر آنا پڑے۔ دوستو ہمارے ملک میں اس وقت کوئی بھی اسلامی نظام رائج نہیں ہے، حکمران صرف اور صرف یہاں پر ہمارے ایک جنگل کا قانون چل رہا ہے۔ اگر ابھی پچھلے دنوں میں بہت زیادہ نیوز کے اوپر یہ چیزیں وائرل ہو رہی تھی کہ پاکستان نے افغانی چیک پوسٹوں کو تباہ کر دیا۔ دوستو افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کی تقدیر کا ستارہ۔ اپنی اقوام پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، ترکیب میں مختلف ہے قوم رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دوستو کافروں کے نظام کا ہمیں یہ نقصان ہوا، اس وقت بھی پاکستان میں کافروں کا نظام رائج ہے۔ دوستو ٹیکس وہ چیز ہے جس سے غریب آدمی غریب ہوتا ہے اور امیر آدمی امیر سے امیر ہو جاتا ہے۔ پوری دنیا کی پوری انسانیت کی فلاح صرف اور صرف نظام زکوٰۃ میں ہے۔ اب جیسے کہ پاکستانی افواج نے افغانیوں دوستو ہیں تو اس طرف بھی مسلمان ہیں، اس طرف بھی مسلمان، میں کسی کے بھی عمل کو ڈیفینڈ نہیں کرتا کہ اگر انہوں نے گولیاں چلائی اور ادھر سے مسلمانوں کو شہید کیا کہ انہوں نے صحیح کیا، انہوں نے بھی غلط کیا۔ میں بات کر رہا ہوں نظام کی۔ یہ جو نظام ہے، جمہوری نظام ہے، یہ جو پاکستان کا اس وقت آئینی نظام ہے، یہ شطرنج کا کھیل ہے۔ ہم سب مورے ہیں، یہ جتنے ہمارے ادارے ہیں، فوج ہے، پارلیمنٹ ہے، سینٹ ہے، ہمارا عدالتی نظام ہے، ہماری پولیس ہے، ہمارے سیکیورٹی کے، ہمارے جاسوسی کے ادارے ہیں، یہ سب کے سب صرف اور صرف مہرے ہیں۔ اس نظام کو کوئی اور چلا رہا ہے۔ جیسا کہ اسلامی نظام ہے، حکومت مسلمانوں کی لیکن حاکم اللہ تعالیٰ ہے۔ اگر اسلامی نظام آتا ہے تو میں اپنے سوال اصل میں ہم سوال سے بہت زیادہ ہم ہٹ چکے ہیں۔ میرا سوال دوستو آج کا سوال یہ تھا کہ کیا یوٹیوب کے اوپر ویوز حاصل کرنا کامیابی ہے؟ دوستو میں نے یوٹیوب کے اوپر ویڈیوز صرف اور صرف اس لیے میں ڈالتا ہوں کہ میری یہاں سے جو بھی انکم جنریٹ ہوگی وہ میں اپنے سبسکرائبرز میں ڈسٹریبیوٹ کیا کروں گا۔ دوستو اگر آپ میری سوچ سے اگر آپ کو میری یہ سوچ اچھی لگتی ہے تو آپ چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور اگر آپ میرا واٹس ایپ کا گروپ جوائن کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو اباؤٹ سیکشن میں میرے واٹس ایپ گروپ کا لنک مل جائے گا۔ تو دوستو چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا اور اپنا خیال رکھیے گا۔ مجھے اجازت دیجیے، فی امان اللہ۔